بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ریکھا اور کاشی دونوں تیز سے قدم اٹھاتی سپر اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں اور ایک طرف کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ دونوں اس وقت مقامی میک اپ میں تھے۔ جی فرمائیے، کاؤنٹر کے عقب میں کھڑے نوجوان نے ان کے قریب آتے ہی کاروباری لہجے میں پوچھا۔ مسٹر لاک سے ملنا ہے، انہیں کہیں کہ پاور ایجنسی نے ہمیں بھیجا ہے، ریکھا نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ دائیں ہاتھ پر سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، اوپر باس کا دفتر ہے، آپ مل لیں، نوجوان نے کہا، اور ریکھا اور کاشی دونوں سر ہلاتی ہوئی مڑی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر واقع ایک دفتر موجود تھا جس کے دروازے پر چیئرمین لاک کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ دروازہ بند تھا۔ ریکھا نے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور ریکھا نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئیں اندر داخل ہو گئیں۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا اور اسے انتہائی جدید اور قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ دفتری میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور درمیانی جسم کا نوجوان موجود تھا جو ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے کاؤنٹر سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو پاور ایجنسی نے بھیجا ہے۔ فرمائیے، لاک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام ریکھا ہے اور یہ میری اسسٹنٹ کاشی ہے، ریکھا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ مادام، آپ خود؟ اوہ، آپ نے مجھے بلوا لینا تھا۔ لاک کے چہرے پر انتہائی تیزی سے حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ جلدی سے میز کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ کام ہمارا ہے، اس لیے ہمیں خود ہی آنا پڑا۔ بیٹھو، ریکھا نے کہا، اور خود بھی وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کاشی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ پہلے آپ فرمائیے کہ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گی، لاک نے کہا۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو، ریکھا نے کہا، اور لاک خاموشی سے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لاک کافرستان کا فورن ایجنٹ تھا اور اسے پاور ایجنسی کے کاکانا آنے کے متعلق اطلاع پہلے ہی سے سرکاری طور پر مل چکی تھی۔ ہم نے یہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ ایک نئی سروس جسے پنک فورس کا نام دیا گیا ہے، اسے بھی تلاش کرنا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے، ریکھا نے کہا۔ یس مس، مجھے پہلے ہی اطلاع مل چکی ہے اور میں نے اس سلسلے میں خاصا کام بھی کر لیا ہے۔ مجھے آپ کی طرف سے رابطے کا ہی انتظار تھا، لاک نے کہا۔ گڈ، کیا کام کیا ہے تم نے، ریکھا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، میں نے اطلاع ملتے ہی اپنے آدمیوں کو کاکانا جزیرے میں آنے والے تمام راستوں پر پھیلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں بھی میرے آدمی کام کرتے رہے اور مجھے جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق 5 لڑکیوں کے ایک گروپ کو مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ یہ 5 ایکریمین لڑکیاں ہیں۔ میں نے ان کی نگرانی کا حکم دے دیا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ یہ گروپ ایکریمین اڈے کو سپلائی کرنے والے ایک ادارے کے رکن ناٹو سے ملی ہیں۔ میرے آدمی نے ان کے جانے کے بعد میری ہدایت پر ناٹو کو گھیر لیا، اور پھر ناٹو سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہی ہمارا مطلوبہ گروپ ہے، کیونکہ انہوں نے ناٹو سے ریڈ لیب کے بارے میں ہی معلومات حاصل کی تھیں۔ میرے آدمیوں نے ان کی رہائش گاہ چیک کر لی ہے اور ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، لاک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے ان کی رہائش گاہ، ریکھا نے پوچھا۔ پیلس روڈ پر سپر پلازا نام کی ایک بڑی کمرشل عمارت ہے، اس کا ایک بڑا تہخانہ انہوں نے ہائر کر رکھا ہے۔ اس تہخانے کا نمبر 03 ہے۔ اس عمارت کے نیچے اس قسم کے 2 تہخانے ہیں، لاک نے جواب دیا۔ انہوں نے کوئی کار بھی ہائر کی ہوگی، ریکھا نے پوچھا۔ یس میڈم، اور وہ ایک ہی کار میں اکٹھی گھومتی رہتی ہیں، لاک نے جواب دیا۔ اپنے آدمیوں سے پوچھو کہ اس وقت یہ 5 کہاں ہیں، ریکھا نے کہا، تو لاک سر ہلاتا ہوا اٹھا اور میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ ڈارن اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آواز واضح طور پر ریکھا اور کاشی دونوں کو سنائی دے رہی تھی۔ شاید لاک نے فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا۔ لاک بول رہا ہوں ڈارن، وہ 5 ایکریمین لڑکیوں کے گروپ کے بارے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں، لاک نے پوچھا۔ ناٹو سے ملنے کے بعد وہ کافی دیر تک اپنی رہائش گاہ میں رہیں، اس کے بعد وہ مین مارکیٹ پہنچی، وہاں کے سب سے بڑے شراب کے اسٹور گئیں اور کافی دیر تک وہاں مینیجر کے دفتر میں رہیں۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر وہ ایک رہائشی پلازا میں گئیں اور اس رہائشی پلازا میں رہنے والے ایک آدمی جیکب کے فلیٹ میں کافی دیر تک رہیں۔ اس کے بعد واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گئیں اور اس وقت وہیں ہیں، دوسری طرف سے تفصیلی جواب دیتے ہوئے بتایا گیا۔ اوکے، نظر میں رکھنا انہیں، لاک نے کہا اور ریسیور رکھ کر واپس ریکھا اور کاشی کی طرف مڑ آیا۔ آپ نے لاؤڈر پر رپورٹ سن لی ہوگی، ڈارن کی، لاک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے آدمی ان 5 کو بے ہوش کر کے اس عمارت سے نکال سکتے ہیں، ریکھا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس میڈم،
لیکن ایک بات عرض کر دوں میڈم، یہ پانچوں لڑکیاں خاصی تیز اور فعال بتائی گئی ہیں۔ ابھی تک انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن ہیں، لیکن اگر ایک بار بھی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چکنی مچھلی کی طرح ہماری ہاتھ سے پھسل جائیں۔ لارک نے جواب دیا، تم انہیں راکش روڈ کی عمارت 818 پر پہنچوا دو، یہ ہمارا خاص اڈا ہے، اس کے بعد وہ قبر میں اتر جائیں گی۔ ریکھا نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ کام تو وہیں اس کمرشل عمارت میں آسانی سے ہو سکتا ہے مادام، بے ہوش کرنے والی گیس کی بجائے زہریلی گیس فائر کی جا سکتی ہے۔ لارک نے جواب دیا، نہیں، انہیں ختم کرنے سے پہلے میں ان سے تفصیلی بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔ ریکھا نے کہا، یس مادام، میرا مطلب صرف اتنا تھا کہ اس کے بعد انہیں بچ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ لارک نے کہا، تم ہمیں احمق سمجھتے ہو لارک؟ ریکھا نے خوشیلے لہجے میں کہا، اوہ نہیں مادام، میری یہ جرت کہاں، میں تو بس ایک خدشے کا اظہار کیا تھا۔ لارک نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، آئندہ محتاط رہ کر بات کرنا۔ بولو، کب تک پہنچ جائیں گی؟ ریکھا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، 2 گھنٹوں کے اندر مادام۔ لارک نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کاشی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ احتیاط کرنا، ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ان کی نگرانی کر رہی ہو۔ ریکھا نے کہا، پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ کیا مطلب؟ کیا آپ کا مطلب پاکیشیا کے علی عمران صاحب سے ہے؟ لارک نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس مادام، میں طویل عرصہ تک پاکیشیا میں کام کر چکا ہوں، میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ لارک نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو اچھا ہوا، تم اپنے آدمیوں کو اس بارے میں تفصیلات بتا کر انہیں تلاش کرنے کا کہہ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہوں۔ ریکھا نے کہا، لیکن مادام، آپ نے تو کہا تھا کہ نئی فورس یہاں آ رہی ہے، ایک گروپ کی موجودگی میں دوسرے گروپ کی کیا ضرورت ہے؟ لارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے لارک، یہ لوگ حد سے زیادہ عیار اور شاطر ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نئی فورس کا چکر ہی اس لیے چلایا ہو کہ ہماری تمام تر توجہ اس نئی فورس کی طرف رہے اور وہ خاموشی سے اپنا کام کر جائیں۔ ریکھا نے کہا، اوہ یس مادام، واقعی بے حد ذہین ہیں۔ اوکے، میں اپنے آدمیوں کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ انہیں اغوا کرتے وقت بھی انتہائی احتیاط سے کام لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی تلاش کریں۔ یہ میرا دعویٰ ہے مادام کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی واقعی کاکانا آئے ہیں تو کم از کم میرے آدمیوں سے بچ نہ سکیں گے۔ لارک نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور ریکھا سر ہلاتی ہوئی واپس بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ کاشی بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی مڑی، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی واپس نیچے جنرل اسٹور کے ہال میں پہنچی، اور چند لمحوں بعد وہ اسٹور سے باہر آ چکی تھی۔ مادام، کیا یہ گروپ واقعی اس قدر احمق ہوگا کہ اب تک اپنی نگرانی بھی چیک نہ کر سکا ہوگا؟ کاشی نے کار میں بیٹھتے ہی کہا، نئے لوگوں سے ایسی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے، میں بھی جب نئی تھی تو اسی طرح کام کرتی تھی۔ ریکھا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور کاشی بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ کاکانا جزیرے کی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی میں اس وقت پاکیشیا سیکرٹ سروس موجود تھی۔ وہ آج ہی پاکیشیا سے کاکانا پہنچی تھی۔ یہ کوٹھی یہاں کے ایک ایجنٹ نے پہلے ہی ان کے لیے خرید لی تھی۔ اس میں 2 کاروں کے ساتھ ساتھ ضرورت کا دیگر سامان بھی پوری طرح موجود تھا۔ یہ ایجنٹ، جس کا نام راہل تھا، مقامی آدمی تھا، یہاں کاکانا میں ایک گیم کلب کا مالک تھا، اور یہاں کی زیر زمین دنیا میں کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ کمرے میں اس وقت صفدر، کیپٹن شکیل اور خاور موجود تھے۔ جولیا اور تنویر ابھی تھوڑی دیر پہلے راہل کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گئے تھے۔ اس بار عمران کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے صفدر؟ خاور نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ چیف نے اس بار عمران کو نظر انداز کر دیا ہے، لیکن میرا خیال دوسرا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ عمران علیحدہ رہ کر کام کر رہا ہوگا، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو چیف ہمیں بتا نہ دیتے، اسے یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ خاور نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ عمران اپنی مرضی سے کام کرتا ہے خاور، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ چیف کو بھی اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی ہی خواہش ہو کہ اس کے سیٹ اپ کو اوپن نہ کیا جائے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے صفدر، میں نے اس پر غور کیا ہے، اور میری نقطۂ نظر سے چونکہ اس بار پاکیشیا نے ایک نیا گروپ میدان میں اتارا ہے، اس لیے عمران نے علیحدہ رہ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ اطلاعات تو مل چکی ہیں کہ کافرستان نے اس نئے گروپ کو چیک اپ کرنے کے لیے پاور ایجنسی کو یہاں بھیجا ہے، اور پاور ایجنسی عمران سے براہ راست واقف ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور جولیا اور تنویر اندر داخل ہوئی۔ راہل ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس نئے گروپ کا تو پتہ چل گیا ہے، انہوں نے ایک کمرشل عمارت کے نیچے تہہ خانے میں اڈا بنایا ہوا ہے، جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس قدر جلد کیسے پتہ چل گیا؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مادام ریکھا نے لامحالہ انہیں ٹریس کرنے کے لیے یہاں کسی ایسے آدمی کی خدمات حاصل کرنی ہے جس کا تعلق کافرستان سے ہوگا،
चुनाचे मैंने राहुल से इस बारे में मालूमात हासिल की तो राहुल ने बताया कि यहाँ के एक सुपर स्टोर का मालिक लाख काफिस्तान का एजेंट है और इसने अपना पूरा ग्रुप बनाया हुआ है और वो इसके आदमी को जानता है। मैं और तनवीर राहुल के साथ इस आदमी की तलाश में गए थे और इत्तेफाक से वो अपने फ्लैट में मिल गया। तनवीर के 2 हाथ पड़ने पर इसने बताया कि लाख ग्रुप ने इस नए ग्रुप को ट्रेस कर लिया है और इसकी निगरानी की जा रही है। ये एक्रीमियन मेकअप में है, जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। फिर अब क्या प्रोग्राम है? सफदर ने कहा। वो अपने तौर पर मिशन पर काम करते रहे, हम अपने तौर पर मिशन मुकम्मल करेंगे। और इस सिलसिले में एक आदमी का पता चला है जो इस एक्रीमियन अड्डे पर काम करता रहा है। मैंने राहुल को कह दिया है कि वो इस आदमी को अगवा करके यहाँ हमारे पास भिजवा दे। इससे मालूमात हासिल करने के बाद हम कोई मनसूबाबंदी करेंगे, जूलिया ने जवाब दिया और सफदर और दूसरे साथियों ने इस बात में सह हिला दी। इस आदमी के पास हम चले जाते हैं, इसे यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है? खावर ने कहा। वो एक बार का मालिक है और वहीं बार के ऊपर ही रहता है, वहाँ इससे पूछगछ नहीं हो सकती, इसलिए इसे यहाँ मंगवाया है ताकि इत्मीनान से इससे पूछगछ हो सके, जूलिया ने जवाब दिया। और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया ने आवाज़ बदल कर कहा। राहुल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से राहुल की आवाज़ सुनाई दी। यस, जूलिया स्पीकिंग। क्या रिपोर्ट है? जूलिया ने इस बार बोझल आवाज़ में बात करते हुए कहा। मादाम, फ्रैंक को अगवा कर लिया गया है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सिर्फ इससे आपने पूछगछ करनी है तो इसे एक ऐसे अड्डे पर रखा जाए कि बाद में उसे ट्रेस ही ना किया जा सके, इसलिए मैंने इसे अपने एक खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया है, राहुल ने कहा। क्या इसे जिंदा वापस भिजवाना है? जूलिया ने सर्द लहजे में पूछा। यस मादाम, वो इंतहाई लालची आदमी है, अगर इसे भारी रकम दी जाए तो वो ना सिर्फ मालूमात मुहैया कर देगा बल्कि हमारे साथ काम करने पर भी आमादा हो जाएगा, जबकि दूसरी सूरत में इसका ग्रुप खासा ताकतवर है। इसकी लाश मिलने के बाद ये ग्रुप लामहला हमें ट्रेस करने और हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देगा, राहुल ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्या अगवा होने के बाद वो हमसे ताउन करने पर रजामंद हो जाएगा? जूलिया ने कहा। मादाम, इसे जबरन अगवा नहीं किया गया, बल्कि इसके एक दोस्त को इसके पास प्लानिंग के तहत भेजा गया था। वो इसे लेकर कार में बाहर निकला तो एक और कार हमारे आदमियों ने इस पर फायरिंग खोल दी, साथ ही बेहोश कर देने वाली गैस भी फायर कर दी। वो दोनों बेहोश हो गए तो इन्हें दूसरी कार में डालकर इस खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया और इसके दोस्त को होश में ले आया गया। अब इसे होश में लाया जाएगा तो इसका दोस्त इसे बताएगा कि इस पर हमला इसके किसी हरीफ ग्रुप ने किया था, लेकिन इसका दोस्त इसे हमारी मदद से बचा लाया है। इस तरह वो उल्टा हमारा ममनून हो जाएगा, राहुल ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इस तरह हमारे सामने आ जाने पर तो वो लामहला बिदक जाएगा, जूलिया ने हिचकिचाते हुए कहा। आप इसकी फिक्र ना करें, वो जिस तबीयत का आदमी है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसे अगर इसका बदतरीन दुश्मन भी भारी रकम दे दे तो वो इससे भी ताउन करने पर आमादा हो जाने वाला आदमी है और वो हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा, राहुल ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ये तुम्हारा खुफिया अड्डा? जूलिया ने पूछा। मैंने अपना खास आदमी आपके पास भेज दिया है, कोड वही ग्रीन सिग्नल होगा, आप इत्मीनान से इसके साथ आ जाएं, राहुल ने कहा और जूलिया ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये ख्वामख्वाही से बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तनवीर ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। अगर ये आदमी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो ठीक है, इसे मारने की ज़रूरत ही क्या है, जूलिया ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद राहुल का भेजा हुआ आदमी वहाँ पहुँच गया। चूँकि कोड दुरुस्त था इसलिए वो सब इसके साथ ही कारों में बैठकर इस खुफिया अड्डे पर पहुँच गए। सिर्फ सफदर मेरे साथ इस आदमी से मुलाकात करेगा, जूलिया ने इस अड्डे पर पहुँचने के बाद इससे अपने साथियों से कहा और फिर सिवाय सफदर के बाकी सब बाहर ही ठहर गए। जूलिया और सफदर राहुल के साथ इस कमरे में गए जहाँ एक दुबला पतला आदमी सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ था और एक और आदमी इसके साथ वाले सोफे पर बैठा था। ये डामरा है, मेरा साथी और रॉड्रिक का दोस्त, राहुल ने दूसरे आदमी का तारुफ कराते हुए कहा। अब इसे होश में ले आऊं बॉस? डामरा ने राहुल से मुखातिब होकर कहा। हाँ, राहुल ने कहा और डामरा ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, इसका ढक्कन खोला और शीशी का दहाना सोफे पर बेहोश पड़े हुए आदमी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इसने शीशी हटाई और इसे बंद करके वापस जेब में रख लिया। जूलिया, सफदर और राहुल सामने पड़े हुए सोफों पर बैठ गए। चंद लम्हों बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। रॉड्रिक, रॉड्रिक, होश में आओ रॉड्रिक, डामरा ने आगे बढ़कर रॉड्रिक को दोनों हाथों को झंझोड़ते हुए कहा। ओह ओह, ये क्या हुआ? ये मैं कहाँ हूँ? ओह, वो फायरिंग, रॉड्रिक ने एक झटके से उठकर बैठते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। तुम्हारी जान बच गई है रॉड्रिक, वरना तुम्हारे मुखालिफों ने तो इस बार तुम्हारा पत्ता काट ही दिया था, डामरा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या उन्होंने? ओह, वो लाजमन रॉजर ग्रुप होगा, मैं इनसे अब निपट लूंगा, मगर, रॉड्रिक ने सर झटकते हुए कहा, लेकिन फिर इसकी नज़रें राहुल पर जम गई।
راہل تم؟ روڈرک کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں راہل، اور ان کے مہمانوں نے تمہاری زندگی بچائی ہے۔ انہوں نے تمہارے مخالفوں پر فائر کھول دیا اور وہ بھاگ گئے، اور پھر راہل تمہیں اس تباہ شدہ گاڑی سے نکال کر یہاں لے آیا، ڈامرا نے کہا۔ اوہ بے حد شکریہ راہل، تمہارا اور تمہارے مہمانوں کا بھی، میں احسان مند ہوں، روڈرک نے کہا۔ اب اگر تم سے ان کی اس انداز میں ملاقات ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ تمہیں دھندا کرنے کا موقع بھی دے دیا جائے، راہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دھندا؟ کیسا دھندا؟ روڈرک نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں دھندے کا لفظ سنتے ہی یکلخت تیز چمک ابھر آئی تھی، اور جولیا اور صفدر دونوں اس چمک کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ راہل نے اس کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ درست ہے۔ میرے ان مہمانوں کا تعلق ایک تنظیم سے ہے اور یہ بھاری معاوضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہیں ریڈ لیب کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہیے۔ تم وہاں کافی عرصہ کام کر چکے ہو، اس لیے مجھے خیال آ گیا ہے کہ کیوں نہ یہ بھاری معاوضہ تمہیں مل جائے، راہل نے کہا۔ ریڈ لیب؟ اوہ مگر وہ تو ایکریمین اڈا ہے، اور روڈرک نے انتہائی پریشان سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور بات کرتے کرتے وہ یکلخت رک گیا۔ ہم تمہاری ہچکچاہٹ اور پریشانی کو سمجھتے ہیں مسٹر روڈرک، لیکن اگر تمہیں یہ ضمانت دے دی جائے کہ تمہارا نام کسی صورت بھی سامنے نہ آئے گا تو تم کیا کہتے ہو؟ ویسے ایک بات یہ بھی سن لو کہ ہم تمہیں یہ معاوضہ راہل کے کہنے پر دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ورنہ ہماری بات چیت ایک اور آدمی سے تقریباً طے ہو چکی تھی، اور ہم راہل کے ساتھ اس کو ملنے جا رہے تھے کہ راستے میں تم پر حملہ ہوتے دیکھا، اور راہل کے کہنے پر ہم نے تمہارے حریفوں پر فائر کھول کر انہیں بھگا دیا، صفدر نے باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، اگر تم وعدہ کرو کہ میرا نام درمیان میں نہیں آئے گا تو میں تمہیں نہ صرف پوری تفصیلات مہیا کر سکتا ہوں بلکہ تمہاری اور بھی مدد کر سکتا ہوں، لیکن معاوضہ میں اپنی مرضی کا ہی لوں گا، روڈرک نے کہا۔ کتنا معاوضہ لوگے؟ صفدر نے کہا۔ $1,00,000، روڈرک نے جلدی سے کہا۔ سوری مسٹر روڈرک، ہمیں جب یہ معلومات $20,000 میں مل رہی ہیں تو ہم اتنا معاوضہ کیوں ادا کریں؟ مسٹر راہل، آپ کے دوست کی جان بچ گئی، فی الحال یہی کافی ہے، آئیے اب ہم اس آدمی کے پاس چلیں، صفدر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے جناب، روڈرک نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے مہمان ڈاکو ہیں، ان کے پاس لوٹ کا مال ہوگا، راہل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ارے چلو $50,000 ہی دے دینا، اور سنو کوئی آدمی تمہیں ایسی معلومات مہیا نہیں کر سکتا جیسی میں کروں، روڈرک نے کہا۔ مسٹر روڈرک، ہم تمہیں $30,000 دیں گے، اور یہ $10,000 بھی اس لیے زائد دیے گئے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہماری مزید مدد کرو گے۔ اب اگر تمہیں منظور ہو تو بات کرو، ورنہ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، $30,000 ہی دے دینا، لیکن وہ وعدہ ضرور یاد رکھنا کہ میرا نام سامنے نہ آئے، ورنہ ایکریمین مجھے کیا میرے سارے گروپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے، روڈرک نے کہا۔ ہم بار بار وعدہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، ایک بار کہہ دیا کہ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے نکالو رقم، روڈرک نے کہا۔ رقم موجود ہے، تمہیں مل جائے گی، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے مالیت کے نوٹوں کی گڈیاں باہر نکال کر واپس جیب میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تم کیا معلومات چاہتے ہو؟ کس قسم کی معلومات؟ روڈرک نے کہا۔ مسٹر ڈامرا، صفدر نے ڈامرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈامرا، اب تم جاؤ، شکریہ، تمہارا شکریہ، راہل نے کہا، تو ڈامرا سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور اس کے بعد صفدر اور جولیا نے روڈرک سے ریڈ لیب کے بارے میں تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں۔ روڈرک نے بھی واقعی انتہائی تفصیل سے انتہائی قیمتی معلومات مہیا کر دیں۔ صفدر نے اسے مطلوبہ معاوضہ دیا، اور پھر وہ جولیا کی کار میں بیٹھ کر واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ریڈ لیب سے اس ہتھیار کو نکالنا ہے، اس لیے آج رات ہی مشن مکمل کیا جائے گا، جولیا نے روڈرک سے ملنے والی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ مشن کی تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عمران اور ٹائیگر دونوں ایکریمی میک اپ میں ایک کار میں بیٹھے کاکانا جزیرے کے انتہائی جنوبی حصے میں واقع ایک گیم کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ گیم کلب شہر کے ہنگاموں سے ہٹ کر قدرے علیحدہ جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اس گیم کلب کا مالک روڈلف تھا، جس کی ٹپ ٹائیگر نے پاکیشیا میں اپنے ایک دوست سے حاصل کی تھی، اور اس وقت وہ اس ٹپ کے حوالے سے روڈلف سے ملنے جا رہے تھے۔ روڈلف سے ملنے کا مقصد ایکریمین اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ باس، کیا اس بار ہم دونوں اس اڈے پر ریڈ کریں گے؟ ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ عمران سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، 3 مزید پارٹیاں ریڈ کرنے والی یہاں موجود ہیں، اور 2 پارٹیاں انہیں روکنے والی ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 5 پارٹیاں؟ اوہ مگر، ٹائیگر نے حیرت بھرے انداز میں چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں 5 پارٹیاں اس وقت کاکانا میں کام کر رہی ہیں۔ ایک تو پاکیشیا کا ایک نیا گروپ ہے جس کا نام پنک فورس ہے۔ اس گروپ میں 5 لڑکیاں ہیں، جس کی لیڈر مس صالحہ نامی ایک لڑکی ہے۔ اصل مشن اس کے سپورٹ کیا گیا ہے۔
جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بھی میدان میں اتری ہے۔ اسے پنک فورس کو کور کرنے اور اس کی ناکامی کی صورت میں مشن مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک اور گروپ ملک ساڈان کا ہے اور اس گروپ کا نام ریگی گروپ ہے۔ یہ گروپ بھی ہتھیار اڑانا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایکریمین کا گروپ ہے جس کا انچارج کراؤن نامی آدمی ہے۔ کراؤن کے ذمہ ریگی گروپ کا خاتمہ ہے۔ اس کے علاوہ کافرستان سے پاور ایجنسی یہاں پہنچی ہوئی ہے جس کی انچارج ریکھا ہے۔ ریکھا کے ذمہ پنک فورس اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہے اور کراؤن ریکھا کی امداد بھی کرے گا، اور یہ سب پارٹیاں یہاں پہنچ چکی ہیں اور لامحالہ کام شروع بھی کر چکی ہوں گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہم؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم اس بار صرف مبصر ہیں، کانفرنس کے مندوبین نہیں ہیں، عمران نے جواب دیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اس بار صرف نگرانی کریں گے؟ لیکن کس طرح؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس طرح کہ ہم وہ ہتھیار حاصل کر لیں گے اور لامحالہ تینوں پارٹیاں وہ ہتھیار حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑیں گی اور انہیں روکنے والی دونوں پارٹیاں ان کے پیچھے۔ اس طرح ریس شروع، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ اپنے طور پر پہلے ہتھیار حاصل کر لینا چاہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ کوشش تو یہی ہوگی۔ اصل بات یہ کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس، پنک فورس اور ریگی گروپ تینوں نے لامحالہ اس ایکریمین اڈے میں داخل ہونا ہے اور کراؤن اور ریکھا نے انہیں روکنا ہے۔ اس لیے لازماً پانی پت کی یہ جنگ اڈے کے باہر یا اندر برپا ہوگی۔ اس لیے نگرانی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم بھی وہیں موجود ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار گیم کلب کی عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی اور پھر ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی طرف مڑ گئی۔ پارکنگ میں خاصی تعداد میں کاریں موجود تھیں۔ ٹائیگر نے کار پارکنگ میں روکی اور وہ دونوں نیچے اتر کر کلب کی طرف بڑھ گئے۔ کلب میں آنے جانے والے افراد کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ کلب کے ہال میں ہر طرف جوئے کی مشینیں نصب تھیں اور لوگ جوا کھیلنے میں مصروف تھے، لیکن ہال کا ماحول انتہائی پرامن اور پرسکون تھا۔ عمران تیز قدم اٹھاتا ایک طرف موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جس پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ مسٹر راڈلف سے ملنا ہے، عمران نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، کیا نام بتاؤں انہیں؟ کاؤنٹر مین نے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں کہہ دیں کہ پاکیشیا سے مسٹر ستار نے ان کی ٹپ دی ہے، عمران نے کہا تو کاؤنٹر مین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے 1 نمبر پریس کر دیا۔ کاؤنٹر سے بول رہا ہوں جناب، 2 ایکریمینز آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پاکیشیا سے مسٹر ستار نے آپ کی ٹپ دی ہے، کاؤنٹر مین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بائیں ہاتھ پر راہداری ہے، اس کے آخر میں ان کا کمرہ ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا، اور عمران سے ہلاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا، اس پر راڈلف کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ عمران نے دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان پلیز، اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ لہجہ ایکریمی ہی تھا۔ عمران نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خوبصورت انداز میں سجا ہوا دفتر تھا جس کے کونے میں موجود بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر ایکریمی بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے پیچھے ٹائیگر کے دفتر میں داخل ہوتے ہی وہ ادھیڑ عمر ایکریمی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام راڈلف ہے، اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ رابرٹ اور مائیکل، عمران نے اپنا اور ٹائیگر کا نام بتاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ مسافہ اور رسمی فقرات کے بعد صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آپ تو ایکریمینز ہیں، پھر آپ نے پاکیشیا کے ستار صاحب سے کیسے ٹپ حاصل کر لی؟ راڈلف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر ستار ایکریمیا آتے جاتے رہتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ راڈلف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسٹر راڈلف، ہمیں یہاں موجود ایکریمین سائنسی اڈے کے بارے میں معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ اڈے کے بارے میں معلومات؟ کیوں؟ راڈلف نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ کیونکہ جواب میں معقول معاوضہ پیش کیا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ نہیں، سوری، میں خود ایکریمی ہوں اور آپ بھی ایکریمی ہیں، اس لیے اپنے ہی اڈے کے خلاف میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ راڈلف نے کہا۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم اڈے کے خلاف کام کریں گے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خلاف کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو معلومات خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ راڈلف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسٹر راڈلف، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایکریمین ہوتے ہوئے ایکریمیا کے مفاد کے خلاف کام کریں گے؟ یہ بات نہیں، آپ صرف ایک گیم کلب چلاتے ہیں، آپ کو کبھی ایسے حالات سے نہیں گزرنا پڑا جو انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ صحیح پس منظر سمجھ سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چند روز بعد اس اڈے کے اندر ایک خفیہ ہتھیار کا تجربہ ہونے والا ہے۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے حکومت ایکریمیا کے سیکیورٹی ایجنٹ وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو معلوم ہوا ہے کہ حکومت ساڈان کے ایجنٹ انتہائی خفیہ طریقے سے یہ ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
ایکریمیا اور ساڈان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے ساڈان نے اپنے ایجنٹ براہ راست بھیجنے کی بجائے ایک غیر متعلقہ تنظیم کے آدمی یہاں بھیجے ہیں جن کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں۔ اس لیے حکومت ایکریمیا نے بھی ہماری تنظیم کو یہاں ان ایجنٹوں کو روکنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ براہ راست ایکریمیا کے سرکاری ایجنٹ سامنے نہ آئیں، کیونکہ دونوں ممالک کے خفیہ مخبر اطلاعات ایک دوسرے کو مہیا کر دیتے ہیں، اور اس مخبری کی غرض سے اڈے کا محل وقوع بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف ان ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کریں۔ لیکن مسٹر روڈلف، اصل بات یہ ہے کہ اب کاکانا میں موجود لاکھوں افراد میں سے ہم ان خفیہ ایجنٹوں کو بغیر کسی اطلاع کے تو نہیں تلاش کر سکتے، اس لیے ہم نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ ہم اس اڈے کی خفیہ نگرانی کریں۔ یہ ایجنٹ لامحالہ اس اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اس طرح ہم انہیں آسانی سے شناخت کر کے ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ ٹپ ملی ہے کہ آپ اڈے کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ معلومات مہیا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اصول کے خلاف ہے کہ میں اپنے ملک کے خلاف کام کروں۔ آپ کسی اور سے رابطہ کر لیں، روڈلف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ معلومات رکھتے ہیں لیکن بتانا نہیں چاہتے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں نے بتایا ہے کہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، روڈلف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب اصول تو بہرحال اصول ہی ہوتا ہے، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں، روڈلف نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ معاوضہ آپ کی مرضی کا دیا جا سکتا ہے، عمران نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ اصول کا مسئلہ ہے، معاوضے کی بات نہیں ہے، روڈلف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر میز کے اوپر سے گھسٹتا ہوا ٹائیگر کے سامنے قالین پر ایک دھماکے سے جا گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹائیگر کی لات گھومی اور روڈلف کی کنپٹی پر پڑنے والی ضرب نے اسے ایک جھٹکے سے ساکت کر دیا۔ عمران نے جھک کر اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پیر اس کی گردن پر رکھ دیا، لیکن دباؤ نہ ڈالا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی روڈلف نے آنکھیں کھولی، عمران نے نہ صرف پیر کا دباؤ ڈال دیا بلکہ پیر کو ذرا سا موڑ بھی دیا، اور روڈلف کا اٹھنے کے لیے سمٹتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا تھا۔ یہاں سے کوئی خفیہ راستہ ہے باہر نہیں جانے کا؟ بولو، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو ذرا سا موڑا اور پھر واپس کر دیا۔ بتاؤ، ورنہ اس بار تمہاری روح بھی زخمی ہو جائے گی، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہے، مجھے کچھ نہ کہو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، روڈلف نے سب اصول وغیرہ بھول کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ راستہ بتاؤ، عمران نے پیر کو دوبارہ موڑتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، پلیز فار گاڈ سیک یہ عذاب ہٹا لو، بتاتا ہوں، روڈلف نے ڈوبتے ہوئے مگر انتہائی کربناک لہجے میں کہا، اور عمران نے پیر پیچھے ہٹا لیا۔ بتاؤ، عمران نے کہا، اور روڈلف نے راستہ بتانا شروع کر دیا جو اس کمرے سے نکل کر کلب کی اکبی سڑک پر جا نکلتا تھا۔ عمران نے پیر اس کی گردن سے ہٹا کر بوٹ کی ٹو اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے جڑ دی۔ روڈلف کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اس سے تفصیل سے بات ہوگی، تم کار اکبی سڑک پر لے آؤ، میں اسے اٹھا کر لے آتا ہوں، عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران نے جھک کر قالین پر بے ہوش پڑے ہوئے روڈلف کو اٹھا لیا اور کاندھے پر لاد کر اس اکبی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش روڈلف کو کار کی اکبی سیٹوں کے درمیان ڈال کر اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ رہائش گاہ پر پہنچ کر ٹائیگر نے روڈلف کو کار سے باہر نکالا اور پھر اٹھا کر کمرے میں لایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اسے اچھی طرح باندھو، اس سے شاید طویل مذاکرات ہوں گے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی باریک رسی کا بنڈل موجود تھا۔ اس نے روڈلف کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد روڈلف کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا، اور ٹائیگر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد روڈلف نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر شدید تکلیف کے تاثرات ابھر آئے، شاید لاشعوری طور پر وہ بھی اسی تکلیف میں مبتلا تھا۔ مسٹر روڈلف، تم نے محسوس کر لیا ہوگا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ میری روح اب تک لرز رہی ہے، روڈلف نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہم ایکریمیا کے مفاد میں کام کر رہے ہیں مسٹر روڈلف، اور ایکریمیا کا مفاد تمہارے اصولوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جہاں تک اس تکلیف کا تعلق ہے، یہ صرف ایک اشارہ تھا۔ اب تم ایک ایسے اڈے پر ہو جہاں تمہاری آواز یا چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔
اب اگر تم نے پھر اصول پر قائم رہنے والی بات کی تو پھر تم ایک ایسے عذاب سے گزرو گے جس کے بعد شاید تم عذاب کے معنی ہی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، تو کیا تم مجھے گیم کلب سے نکال لائے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آدمی؟ روڈلف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے خفیہ راستے کا پتہ لاشعوری طور پر بتایا تھا، اس لیے اسے خود بھی اس بارے میں یاد نہ تھا۔ ہم تمہیں تمہارے خفیہ راستے سے نکال کر لائے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اوہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس غیر انسانی تکلیف کے وقت شاید تم خفیہ راستے کا پتہ ہی پوچھ رہے تھے، روڈلف نے اہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس لیے کہ وہاں تم سے اس انداز میں بات چیت کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایکڈیمیا کے مفادات کے مقابلے میں تم اپنے خود ساختہ اصول پر قائم رہنا چاہتے ہو یا اڈے کے بارے میں معلومات ہمیں مہیا کرنے پر تیار ہو۔ یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً 3/4 معلومات ہمیں پہلی حاصل ہیں، اس لیے کسی قسم کی غلط بیانی تمہارا انجام انتہائی عبرتناک بنا سکتی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ روڈلف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس اڈے کے متعلق وہ سب کچھ جو تم جانتے ہو، تفصیل سے بتا دو، عمران نے کہا۔ میں تو اس کے صرف بیرونی حصے تک ہی جاتا رہا ہوں، اندر تو سائنسدان جاتے ہیں، عام آدمی جا ہی نہیں سکتا، روڈلف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تم جانتے ہو بتا دو، لیکن آخری بار کہہ رہا ہوں کہ غلط بیانی ناقابل تلافی ہوگی، عمران نے کہا۔ تو روڈلف نے اڈے کا محل وقوع بتانا شروع کر دیا۔ اس نے جو تفصیلات بتائیں اس کے بعد عمران نے مختلف سوالات کر کے مزید تفصیلات بھی معلوم کر لیں، اور جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ اب مزید کچھ نہیں جانتا تو اس نے سوالات بند کر دیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اگر تم یہی باتیں وہیں اپنے دفتر میں بتا دیتے تو شاید تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ بھی مل جاتا، لیکن اب تمہیں معاوضہ تو نہیں مل سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں گولی سے اڑا دیا جائے تاکہ تم کسی کو یہ راز بتا ہی نہ سکو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، وہ میں تو اپنے اصول کی وجہ سے مجبور تھا، پلیز مجھے مت مارو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا منہ بند رکھوں گا، اس بار روڈلف نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ چونکہ تم نے اصول کی بات کی ہے اور اصول پر عمل بھی کیا تھا، اور مجھے اصول لوگ پسند ہیں، اس لیے میں تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی اور کو ایک حرف بھی ہمارے بارے میں اور اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا تو پھر نتیجے کا تصور تم خود کر لینا، عمران نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کسی کو نہ بتاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، روڈلف نے جلدی سے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما تھا اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ایک باریک وار اس کی کنپٹی پر پڑا تھا۔ ایک ہی بھرپور ضرب سے روڈلف کی گردن سائڈ پر جھک گئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹائیگر، اسے اٹھا کر کار میں ڈالو اور کسی بھی ویران جگہ پر جا کر اتارو، عمران نے ساتھ کھڑے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران ایک راہداری کراس کر کے ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں میز پر ایک فون موجود تھا۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر اس میز کے نزدیک کی جس پر فون رکھا ہوا تھا، اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ باہر سے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ ٹائیگر ہدایت کے مطابق روڈلف کو باہر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ رافٹ کرافٹ ووڈ کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رافٹ سے بات کریں، میں پرنس بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، رافٹ بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا کرخت تھا۔ کاش تمہارا نام سافٹ ہوتا، کم از کم سافٹ آواز میں تو بات کرتے، اب تو یوں لگتا ہے جیسے بولنے والے کی بجائے گرا رہے ہو، عمران نے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، عمران صاحب آپ، لیکن مجھے تو بتایا گیا ہے کہ کوئی پرنس بات کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سافٹ لہجے میں بات کی تو پرنس پر روب ہی نہ پڑے گا، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے جواب دیا گیا۔ اچھا، تو تم روب ڈالنے کے لیے اس طرح گرا رہے تھے؟ اس طرح روب تو اس پرنس پر کیا پڑتا، البتہ اسے سرکاری چڑیا گھر والوں کو ضرور فون کر دینا تھا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے زوردار کہے کی آواز سنائی دی۔ یہاں کا کانا میں تو کوئی سرکاری چڑیا گھر ہے اور نہ ہی پرائیویٹ، رافٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے جدید دور ہے، اب وہ جالی دار پنجروں والے چڑیا گھر متروک ہو گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو رافٹ نے ایک زوردار کہا مارا۔ وہ واقعی دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ تمہارے ہنسنے کی رفتار یہی رہی تو کاکانا کی ساری آکسیجن تمہارے پھیپھڑوں نے جذب کر لینی ہے۔ تمہارے ذمہ جو کام میں نے لگایا تھا وہ شاید ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کام میں نے پہلے ہی کر لیا ہے عمران صاحب، پاکیشیا سیکرٹ سروس میری نظروں میں ہے، ان کی رہائش گاہ میں خصوصی آلات پہلے ہی میں نے نصب کرا دیے تھے، رافٹ نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا۔
خصوصی آلات؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی مکمل نگرانی کرنی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی یہاں آمد سے پہلے ہی اپنے ذرائع سے معلوم کرا لیا کہ انہوں نے یہاں کے ایک فورن ایجنٹ راہل کے ذریعے یہاں ایک رہائش گاہ بک کرا لی ہے، جس کے اندر 2 کاریں بھی موجود ہیں۔ راہل کے گروپ میں میرے آدمی بھی موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے رہائش گاہ اور کاروں میں خفیہ اور خصوصی ٹیلی کام ویو بٹن فٹ کرا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی بھرپور نگرانی اور مکمل نگرانی ہو رہی ہے، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کچھ کیا بھی ہے یا پکنک ہی مناتے رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ خاصا کام کر لیا ہے انہوں نے۔ راہل کے ذریعے انہوں نے یہاں کے ایک مقامی آدمی کو قابو کر لیا ہے اور اسے ریڈ لیب کی پوری تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اور آج رات وہ ریڈ لیب پر دھاوا بولنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سے رافٹ نے ہنستے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ وہ فلم جس میں ان کی یہ ساری پلاننگ موجود ہو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ عمران نے کہا۔ آپ کے پاس؟ یعنی پاک ایشیا؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں کاکانہ سے بول رہا ہوں، کارن ہلز کالونی کی کوٹھی نمبر 159 میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا کہ آپ پاک ایشیا سے کال کر رہے ہیں، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم فوراً آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پھر تفصیلی باتیں ہوں گی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ خواہ مخواہ روڈلف کی سردردی مول لی، رافٹ نے تو کام ہی مکمل کر لیا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کار کی آواز دوبارہ سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں پہنچا کر آئے ہو اسے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ یہاں سے کافی دور ایک پارک میں ڈالایا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رافٹ سے میری فون پر بات ہوئی ہے، میں نے اسے یہیں بلایا ہے، وہ آنے والا ہوگا، تم اسے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ۔ آج کی رات میرا خیال ہے مشن کی اہم ترین رات ہے، اس سے تفصیلی بات چیت کے بعد ہم بھی آج رات کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر لیں گے، عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔